بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وبه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث. لم يروى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. یہ باب ہے کہ پانی جب ایک حد تک ہو، خواہ وہ جاری ہو یا حکم جاری میں ہو، جس کو جار مجرائے جاری کہتے ہیں، تو وہ کوئی نجاست مؤثر نہیں ہے. یہ باب فقہائے حجاز کے مطابق ہے. ان میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، ابو ثور، اوزائی وغیرہ وہ یہی کہتے ہیں کہ الماء طاہر مطہر لا يتنجس حتى يتغیر احد اوصافه اے لونہ او طعمہ او ریحہ. وعلیہ مدار مذہب مالک رحمہ اللہ فی المدینہ. اور اس سلسلے میں یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو بئر بضاعہ سے متعلق ہے. بئر بضاعہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، اور زمانے جاہلیت سے اس میں گند، خس و خاشاک، مری ہوئی لاشیں کتوں اور بلوں کی اور دیگر نامناسب چیزوں کی ڈالی جاتی تھی. ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے پانی نکلتا تھا اور وہ استعمال ہوتا. بیان کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آنا چاہیے. جس کنویں میں کتا مرا پڑا ہو، گدھے کی لاش پڑی ہو، حیض کے گندگیاں ہو، اس کنویں سے کون سا انسان انسانیت کو رسوا کرنے والا وہ پانی پی رہا ہو. لیکن بہرحال روایات میں اس طرح کا ہے، اور اس سے اہل مدینہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ پانی زیادہ تھا اور اس کے اوصاف ثلاثہ بدلے نہیں تھے. نہ اس کا رنگ خراب تھا، نہ اس میں بو پیدا ہوئی تھی، نہ اس کا کوئی ذائقہ بدلا تھا. فکان الماء طاہرا مطہرا. حنفیہ اس روایت کے جوابات دیتے. ایک جواب صاحب ہدایہ نے دیا ہے، وَأَمَّا بِئْرُ بُضَاعَةٍ فَكَانَ مَاؤُهُ جَارِيًا فِي الْبَسَاتِينِ. بئر بضاعہ کا پانی تو بہتا تھا، ان سے تو باغات اور کہتیاں سیراب ہوتی تھی. مائے جاری تو نہیں اس طرح پلیت ہوتا ہے. ایک جواب علامہ سندھی نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم پانی بھی پیتی ہو اور وہی قوم گندگیاں بھی ڈالتی ہو. ایسا تو نہیں ہوتا دنیا کے اندر، کبھی اس کا نظارہ نہیں ہے.
یہ ممکن ہے کہ کسی زمانے میں ویران ہو، بنڈرالا ہو، اور کوڑے کرکٹ اور گندگیاں وہاں ڈلی ہو، بعد میں صاف کر دیا گیا اور اس کا پانی استعمال ہونے لگا۔ پانی جہاں کا استعمال ہو وہاں پر کوئی نامناسب چیز نہیں ڈالتا، چاہے کہ یہ تمام جہان کی گندگیاں وہ اس میں ڈلتی ہو۔ محقق نے کہا ہے کہ جب اتنی چیزیں ڈلتی تھی اور تھا بھی کنواں تو لئلا یتغیر، کیوں اوصاف نہیں بدلے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی پانی میں مرا ہوا کتا لا کے پھینکے، پھر کسی عورت کے بدلے ہوئے گندے کپڑے ہیس کے ڈالے، پھر کسی گدھے کی ٹانگ یا دم اس میں پھینکے، اور پھر آپ دیکھ لیں اگلے دن کہ وہ پانی آپ استعمال کریں۔ تو انجاس اور اغلاس کسی ایک وقت میں تھے اور کنویں کا استعمال دوسرے وقت میں تھا۔ یہ بات قرین عقل ہے۔ گندگیاں اور نجاسات ڈالنا یہ وہم ہے، اور پانی کا صاف ستھرا ہونا اور استعمال ہونا یہ مشاہد ہے۔ اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حقائق کے سامنے اس قسم کے گمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ایک بات یہ آ رہی ہے کہ بیر بزاء کا پانی جاری تھا، صاحب ہدایہ نے کہا ہے۔ ظاہر ہدایہ نے تحاوی سے لیا ہے، اور تحاوی نے محمد ابن اسحاق سے لیا ہے یا واقدی سے لیا ہے، وہ امامان کبیران فی التاریخ، لیکن ان پر جرح ہے۔ مالک نے ان کو کذاب کہا ہے، دجال کہا ہے، بخاری نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ تو اس قسم کے آدمیوں کا مخالفین کے سامنے وجود خود قابل اشکال ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ اس شخص پر اعتراضات ہیں، لیکن اعتراض مالک نے کیا تھا واقدی پر، کیونکہ مالک کی فقہ سے اس نے اختلاف کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کان اعلم من مالک، مالک سے بڑا عالم تھا۔ مالک کی ایک مزاج تھا کہ جس کے خلاف ہو جاتا اس کو موڑنا وڑنا وہ اس کی طرح جہنم پہنچا دیتے۔ بعض بزرگ بڑے سخت ہوتے۔ باقی امام واقدی مغازی میں اور اخبار میں معتبر ہے، اور یہ واقعہ بھی تاریخ مدینے سے متعلق ہے۔ خود واقدی کا شاگرد ہے ابن سعد صاحب الطبقات، اور وہ بالاتفاق معتبر ہے۔ بہرحال علماء احناف یعدلونہ لاجل هذه الروایہ، تعدیل کرنا ہے۔ واما سواہم فہم یجرحونہ، وہ جرح کرتے ہیں۔ تو اشکال یہ پیدا ہوا کہ ایک ایسی روایت جس کا مدار الاسانید وہ کاذب ہے یا واضح ہے یا علماء کے ہاں متکلم فی ہے، اس سے استدلال کیسے تام ہوگا؟ 1300 سال تک یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان کے دور آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ کو پیدا کیا۔ شاہ صاحب نے نئے طرز سے استدلال کیا، اور شاہ صاحب نے کہا کہ
ہدایہ نے طحاوی سے لیا اور طحاوی نے واقدی سے لیا یا محمد ابن اسحاق سے لیا، یا آپ کا ایک ظن اور تخمین ہے، آپ کے پاس اس کے اندر کوئی جواہر الاصول نہیں ہے؟ کہا ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت صاحب ہدایہ نے بخاری سے لیا ہے۔ کیسے شاہ صاحب کی نظر دیکھو، بحر العلوم فما بحر یشاکلہ لو نقب الارض لم یوجد لہ شبہ، یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ حضرت نے کہا کہ یہ روایت بخاری میں دو جگہ آئی ہے، ایک کتاب الجمعہ میں اور دوسرا کتاب الاطعمہ میں۔ روایت اس طرح ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کننا ننتظر الجمعہ، ہم جمعہ کے انتظار میں ہوتے تھے، کانت عجوز، وہاں ایک بڑھیا تھی اور وہ ہماری دعوت کرتی تھی اور شلغم گوشت بناتی تھی، اور جمعے کے بعد وہ آتی تھی، اور اس کے بعد کننا نسلم علیہا، جو عورت دعوت کرے اس کو سلام کرنا جائز۔ اور اس کی زمین کے اندر چقندر ہوتے تھے، چقندر، اور اس زمین کا نام آیا بخاری میں بیر بدا، اور اس زمین کو پانی آتا تھا بیر بضاع سے، اور اس کی کیاری اور اس سے سیراب ہوتی تھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب کیا کہو گے، تو بخاری میں آیا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کا راوی ابوبکر صدیق ہے، وہ کہتے ہیں کننا ننتظر الجمعہ، مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ ہر جمعے کو ہماری دعوت کرتی تھی، اور کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، جمعے کے دن ہم دن کا کھانا جمعے کے بعد کرتے تھے، اور وہ عورت نماز کے بعد آتی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب اس کے ہمراہ ہوتے تھے، وہ گھر لے جا کے اور کاسوں کے اندر وہ روٹی اور شلغم گوشت اس میں ڈال کر کے ہم سب کے سامنے پیالے رکھتی تھی، اور بڑے رچ پچ کے ہم کھاتے تھے، اور اس کی زمین کی جو کیاریاں تھی اس کو پانی آتا تھا بیر بضاع سے۔ فیا حبذا ویا مرحبا، آفرین از خدائے بر پہ درے کہ ازومان ای چنی پہ سرے، اس کو انور شاہ محدث کہتے ہیں۔ تمام احناف کو زندہ تابندہ کیا، شوافی و مالکیہ و حنابلہ کے منہ بند کی، اور کہا ہماری روایت طحاوی کی نہیں ہے، بخاری کی ہے۔ آپ پہلے بخاری میں دیکھیں کہ ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ بخاری جلد ثانی کے اندر 923 صفحے پر بیر بضاع کا تذکرہ ہے، اور صاف آیا ہے کہ بساتین اور کیاریاں اس سے سیراب ہوتی تھی، اور ایک اور جگہ 168 یا 128 صفحہ ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ ہدایت نے اگر طحاوی سے لیا ہے نا تو صحیح لیا ہے نا، یہ روایت تو بخاری میں مل گئی۔ تو جن لوگوں کا جرح تھا، الجرح یرد علیہم، جرح وہیں کا وہیں لٹا دیا، جہاں سے آیا تھا وہاں بھیج دیا کہ اپنا جرح اپنے پاس رکھو۔ ہدایہ اور طحاوی اور یہ سب کے سب صادقین ہیں، امت کے ائمہ ہے، اولیاء کاملین ہیں۔ انہوں نے جو روایت پیش کی تھی ان کے خیال میں وہ ایسی تھی، وہ بخاری سے ثابت ہو گئی۔ یہ گناہ ہے اس کے در شہر شمانیز شود۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پوری دنیا اس سے خاموش ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بخاری میں بڑی کامل نظر دی ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک روایت کو وہ پورا پرکھتے تھے اور سمجھ لیتے تھے کہ یہ فلان جگہ کام آئے گی۔ تو بخاری کتاب الجمعہ میں اور اس کے بعد کتاب الاطعمہ میں روایت ہے، جابر ابن عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی بوڑھیا، اور وہ ہماری دعوت کرتی تھی اور وہ چقندر اور گوشت پکاتی تھی، اور نماز جمعہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اب سب اس کے گھر جاتے تھے اور وہ پیالے بر بر کے ہمارے سامنے رکھتی تھی۔ اور کننا ننتظر الجمعہ، ایک جگہ بخاری باب قائم کرتے، باب تسلیم الرجال علی النساء،
کتاب الاستیزان میں تسلیم الرجال علی النساء، تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کو سلام کرے. میں کہتا ایسا ترجمہ غلط کر رہا. وہ عورت جو طالب علموں کی دعوت کرے اور ہنسی تشبت ہو رہا خزی منگ سکو پل کار بگئے تم دیکھا تو سلام نہ کہو سڑی خلاص شو کام کی عورت ہوتی ہے وہ. سب عورتیں ایک جیسے تھوڑی ہوتی ہے. ویوم زنانا اور کار میں او کو مردانہ. الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اب دنیا میں کتنی عورتیں کارآمد ہوئی ہے. حاضی مسئلہ معترہ کا بڑے قیمتی خواتین دنیا نے دیکھی اور بڑے کام کیے انہوں نے. بعض عورتیں ہوتی ہے لیکن صفات مردانہ رکھتی ہے. بعض مرد ہوتے ہیں لیکن عورتوں سے گئے گزرے ہوتے ہیں. مرد جب بیکار ہو اگر تو سوئی خزولے چین اٹھا رہے اور خزر سی بہادر ہے اگر تو سوئی نرخٹ پختہ نہ بجی بجی وہ نرخٹ دے. توبہ. یہاں اس محلے میں ایک عورت تھی بہت جنگجو بڑا، ہر روز جھگڑا ہوتا تھا اس کا. کسی کے ساتھ لڑ پڑتی تھی تو چھوڑتی نہیں تھی. تو یہاں تفسیر کا درس ہوتا تھا. اس زمانے میں جو ہے نا دن بھر اونچی آواز چلتی تھی. نئے نئے خطیب اور شیخ تفسیر تھے. تو وہ آئی یہاں مولانا صبا حسن مرحوم بیٹھے تھے مولوی سہیل کے دفتر کے سامنے. سہیل طالب علم تھا. تو مولانا صبا صاحب سے کہا کہ آواز کم کرو. اس نے کہا لوگ مطالبہ کرتے ہیں. اس کا کہنا تھا نہیں ہونا چاہیے اور صبا حسن کہتے تھے ہونا چاہیے. میں وہاں سے دیکھ رہا تھا لیکن چونکہ قرآن شریف سامنے تھا کچھ کہہ نہیں سکتا. جب وقفہ ہوا میں اس طرح آیا صبا صاحب کو بولا میرے کیا ہو رہا ہے. کہا جی وہ جنگجو عورت آئی تھی لڑ پڑی. میں نے کہا پھر. میں نے کہا جاتے وقت اس نے آپ کو اس طرح کیا ایسا چہرے پہ ہاتھ پھیرا کہ میں دیکھوں گی کہ یہ بند ہوتا ہے یا نہیں. میں نے کہا افسوس کہ آپ میرے صحیح شاگرد ہوتے اور آپ اس کو کہتے کہ بی بی جو جگہ آپ کی قیمتی ہے وہاں ہاتھ پھیرو. آپ کی داڑھی تھوڑی. یہ تو مرد کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ داڑھی نہیں گھاس ہوگی. تم اپنے محل پہ ہاتھ پھیرو تب آ کے ہم ڈریں گے. تیری داڑھی نہیں ہے تو ہم کائے کو ڈر جائیں. سواس پڑے کہ وہ ایسے ہی جنگ کر رہی ہے. خیر جی ایک دن میں 2 حدیث پڑھا رہا ہوں وہ آ گئی. جی آپ بہت بڑا قیمتی کام کر رہے ہیں لیکن بہن بھی آپ کی آئی ہے وہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر. کہ یہ 2 بکرے لائے ہو طالب علموں کے لیے کیونکہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہے. وہ بزرگ ہستی ہے میں ناراض نہیں کرنا چاہتی. یہ آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں 14 سال بعد بھائی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا 14 سال بعد. کہاں بھائی تم 14 سال بعد آؤں گا. میں نے کہا یہ 8 بچے جو ہوئے ہیں وہ یہ آپ کی دعا سے ہوئے. طالب علم غریب سر جو بیٹھے پاگا. ہمارے استاد بھی عجیب دعائیں کرتے ہیں بغیر مرد کے بیٹھے نکالتے ہیں. تو عجیب عجیب خزی ہے دنیا کی. باو ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. وبه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر. ولید بن کثیر متکلم فی ہے. اس پہ سخت اعتراضات و اشکالات ہیں. عن محمد ابن کعب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن رافع ابن خدیج عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ انا اتوضا من بئر بضاع. کیا ہم وضو کر سکتے ہیں بئر بضاع سے؟ وہی بئر 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 آبار اس کی جمع ہے. مولانا مفتی محمود نے شرح ترمذی میں یہاں مدینہ منورہ کا لکھا ہے کہ وہاں 5 کنویں ہیں اور سب کی تفصیل نقل کی ہے. اس جگہ زاد المنتہی دیکھنے کی. حضرت کی شرح کا نام ہے زاد المنتہی فی شرح الجامع سنن لترمذی.
وہی بئر یلقى فیہ الحیض، یہ کنواں تھا جس کے اندر حیض کے کپڑے ڈلتے تھے، ولحوم الکلاب اور کتوں کے گوشت، والنتن اور بدبودار چیزیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسه شیء. اصل بات یہ ہے کہ یہ اوہام پوچھے گئے، دفع اوہام کے لیے آپ نے کہا پانی کی اصلیت پاک ہے. وانزلنا من السماء ماء طہورا، جب تک اس میں وقوع نجاست نہ ہو اس وقت تک پانی پلید نہیں ہو. جب وقوع نجاست ہوگا تو یقیناً اس کے رنگ ڈنگ تبدیل ہو جائیں گے. اس روایت سے عبرت حاصل کرو جس میں استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده عن جسده سائر الليل او كما قال. قال ابو عيسى حديث حسن وقد جود ابو اسامہ هذا الحديث، بہت اچھی طرح ادائیگی کی اس کی ابو اسامہ نے. لم يروى حديث ابي سعيد في بئر بضاع احسن مما روى ابو اسامہ وقد روى هذا الحديث من غير وجه ابي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشہ. حدیث عائشہ اللہ، حدیث ابن عباس اخرجہ مسلم فی صحیح. وحدیث عائشہ اخرجہ الطبرانی وابن خزیمہ. باب منہ آخر، ایک اور باب اسی عنوان کا. جی باب منه آخر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا يكون نحو من 5 قرب. یہ ایک اور مسئلہ اختلافیہ ہے اور اس مسئلے کے اندر اس طرح ذکر ہوتا ہے کہ پانی اگر 2 قلے ہے اور اس میں کوئی نجاست گر گئی ہے تو پلید نہ سمجھا جائے، کیونکہ 2 قلے پانی بہت زیادہ ہے. اب قلہ کیا ہے؟ قلہ مانا مٹکا، مٹکا منگے. عام طور پر بڑا مٹکا ہوتا ہے، وہ گڑھے سے بڑا ہوتا ہے. خود حافظ ابن حجر نے تسلیم کیا ہے کہ قلے میں 60 کے قریب اقوال ہیں. 60 قولا فی. ہمارے پشتو زبان میں، اردو زبان میں محاورات کا فرق ہے. ایک افغانی یہاں آیا اور مجھے کہا کہ زبشپی تک یہ دیگ راڑما دریجو، دیگ براڑما. میں نے بہت لوگوں کو جمع کیا کہ اس زمانے طلباء نہیں تھے کہ دیگ آئے گا تو ساتھ کون کھائے گا، لیکن کافی وقت ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ کر کے نکلتے گئے. آخر میں میں نے مولوی مصباح الدین کو کہا کہ وہ کب آئے گا، اس کا کوئی پتہ ہے کہ کون تھا. میں نے کہا وہ افغانی لڑکا جو کہا وہ تو اتنا سے دیچ کڑے چھوٹا سا پتیلا یا برتن، اس میں چاول لایا ہے، 2-3 آدمی ہو گئے. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا آپ نے تو کہا کہ دیگ لاؤں گا، یہ مونگا دیتا دیگ بولو، میں ستاپا دیگ کے بولو کو دیتا دیگ، وہی دیگ تو 60 سے 100 آدمی کھاتے ہیں، وہ دیگ کہلاتا ہے. لیکن ان کی زبان میں اس پر بھی دیگ کا اطلاق ہو رہا. کتنا فرق ہو گیا، پورا نظام تباہ و برباد ہو گیا. ایک زمانے میں بہت سخت قحط تھی سرحد میں، تو سٹا
سٹا 4.5 من کا ہوتا ہے ہمارے یہاں. سٹا ایک پیمانہ ہے کہ بھئی 1 سٹا گندم، 1 سٹا مکئی. تو استاد محترم مولانا عبدالحنان تجارت کر رہے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ سوات کے اندر اس کے آدھی قیمت پر ہے. استاد محترم فوراً منگورا پہنچے، لیکن پتہ چل گیا کہ ان کا سٹا جو ہے وہ 1.5 من کا ہے. استاد جی محترم کا رنگ بالکل نیلا پیلا ہو گیا. سٹا داغ ایڈ بدلا ہو ساتھ یار. تو محاورات کے اندر بھی برتنوں کے حساب کتاب کا فرق پایا جاتا ہے. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قلہ کی تعریف میں 60 اقوال ہے. تو محقق ابن الامام نے فتح القدیر میں کہا کہ دوسرے کو الزام کیسے دے رہے ہو کر، کیسے متعین کرو گے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عرب میں متعین ہے تو پھر آپ 60 اقوال نہ کریں نا، پھر ایک قول دکھائے ہمیں، ہم مان لیں گے. اسے نہیں دکھا سکتا ہے. حافظ ابن حجر جیسے 200 آ جائے نہیں دکھا سکتا. اس لیے حدیث قلتین کو ابن الحمام نے کہا ہے ثابت سندن و ضعیف مانن. کبھی کبھی باعتبار اسانید کے روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن باعتبار مصداق کے اور معانی کے بہت مشکل ہوتی ہے. ومنہ حدیث الفاتحہ خلف الامام. ابن عابدین نے کہا ہے کہ صحیح اسنادن و ضعیف اطلاقا. قلتین کا پتہ نہیں چلتا، نامعلوم ہے کہ قلت کس کو کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اطلاق اس پر احکام کا دشوار ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کی ایک تعویل صاحب ہدایہ نے کی ہے، اس پر لوگ بہت ناراض ہیں. یاد ہے کسی کو؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. صاحب ہدایت نے ترجمہ کیا ہے کہ جب پانی 2 قلے ہو تو وہ نجاست کو اٹھا نہیں سکتا، یعنی پلیت ہوتا ہے. وہ الزامی جواب ہوتا ہے، کبھی الزام سا ہے. مطلب ان کا یہ کہ یہ الفاظ بھی تو اتنے قوی نہیں ہیں معنی اور مصداق کے اندر. اور یہاں جو لفظ آیا ہے کہ لم یتنجس، بعض جگہ ہے لم یتنجس، اس کے ہوتے ہوئے پھر صاحب ہدایہ کی توجیہ نہیں چلے گی، لیکن اکثر روایات میں لم ینجس یا لم یتنجس کے الفاظ موجود نہیں ہیں. قال محمد بن اسحاق القلہ هي الجرار والقلہ التي يستقى فيها. اکبر بادشاہ نے جب فتح پور فتح کیا، بہت مشکل قلعہ تھا، تو اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے خیر و عافیت سے بغیر نقصان کے مجھے یہ فتح پور دے دیا تو میں معین الہند اور سلطان الہند، خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جو مدرسہ ہے اور طلباء و مجاور رہتے ہیں، ان کے اکرام میں ایک بڑا دیگ بنا کے دوں گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے وہ فتح کر کے دے دیا. تو اکبر بادشاہ نے ایک دیگ بنوایا. اس دیگ میں نمک، مرچ، مسالہ اور پانی، گھی وغیرہ کے علاوہ ایک وقت کے اندر 1000 من چاول ڈلتے تھے. کیا آپ کے دیگ میں کتنے ڈلتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 10 کلو یا 12 کلو. پختونوں کے یہاں 16 کلو ڈلتا ہے، اور یہاں 10 اور 12 کلو اتنا ہی پھر گوشت ہوتا ہے، یا 1.5 ہوتا ہے، 15 ہوتا ہے. بس دئی دی تو دی بولی. اور اس دیگ میں 1000 من چاول ڈلتے تھے.
مرچ مسالے گھی اور دیگر مسالے جات کے علاوہ. اور اس میں اتنے وہ سیڑھیاں ہیں کہ بعض اوقات پکانے والا نیچے چلا جاتا ہے اور وہ بھی ساتھ پک جاتا ہے اور وہ بھی کھایا جاتا ہے. نور الدین جہانگیر اکبر بادشاہ کے بیٹے نے جب چتوڑ گڑھ کو اپنے قلمرو میں شامل کرنا چاہا تو سخت مزاحمت کا سامنا تھا. انہوں نے نظر مانی. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیر. نظر خدا کی ہوتی ہے. ان النظر للہ وثوابها الی الاولیاء. اہل سنت والجماعت قاطبتاً اس کے قائل ہے. منصوص مسئلہ ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. چنانچہ چتوڑ گڑھ فتح ہو گیا تو نور الدین جہانگیر نے حضرت کے دربار کے لنگر کے لیے ایک دیگ بنوایا اور اس میں پانی گھی اور دیگر مسالہ جات کے علاوہ 500 من چاول ایک ٹائم کے پکتے تھے. اندازہ لگاؤ کہ کتنی دنیا کھانا کھاتی تھی. ہاں خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار ہر ذرہ جس کا جلوہ گائے حسن یار ہے. کسی عاشق زار نے خواجہ صاحب کے دربار پر لکھا ہے خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار اور ہر ذرہ جس کا جلوہ گائے حسن یار ہے. جب اکبر بادشاہ جا رہا تھا نظر پورا کرنے تو ملنگ جو تھا ملنگ بادشاہ وہ مینار پہ چڑھ گیا. اس نے کہا خواجہ نے مجھے حکم دیا ہے بذریعہ خواب کہ آپ نہیں آ سکتے. اس نے کہا کیا کروں؟ کہ جہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے دونوں طرف روڈ کے سونا اور چاندی بانٹو. تم خالی ہاتھ آ رہا. وہ چلا گیا سونا چاندی بانٹتے ہوئے آیا. جب قریب آیا تو ملنگ پھر اوپر چڑھ گئے. ایسے ملنگان اولیاء تھے. اکبر بادشاہ کو روک لیا. یہ خواجہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سر سے ٹوپی اتارو اور سر نیچے. اکبر بادشاہ نے تاج سر سے اتارا اور سر نیچے. اور ملنگ بادشاہ نے شعر پڑھا کتنی رفیع ہے میرے خواجہ کی بارگاہ آتے ہیں سر جھکا کر شاہان کچ کلا. نہ سے ملنگا سنگ ڈرا. اکبر بادشاہ نے سرگن سو دیا. اولیاء کاملین خلق ہوگا. یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملنگوں کو نئے استنجاشتا اور نئے بلسشتا نہ پلیتان غلیتان ڈاکوان چرسیان بنگیان یہ تھوڑے ہی اولیاء. وہ کاملین تھے. ان کا دل عرش پر رہتا تھا. فرش پر خالی حرکت ہوتی تھی. روح وہاں سے کار فرما تھی. اور سب سے بڑی دلیل دیکھو آپ کو پتا ہے خواجہ صاحب کے دربار پر مدرسے کا نام جامعہ عثمانیہ ہے اور اس کے صدر مدرس مولانا معین الدین تھے. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کسی نے ان سے پوچھا ہندوستان میں کوئی اچھا پڑھانے والا؟ کہا مجھ سے اچھا پڑھانے والا مولوی معین الدین ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرت نانوتوی قاسم العلوم والخیرات وہ ایک مقام پر کہتے مولوی معین الدین مجھ سے اچھا پڑھانے والا. مولوی معین الدین کے بڑے شاگردوں میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی ہے اور ان کے والد مولانا سعد اللہ علی گڑھی ہے. دونوں باپ بیٹے اکٹھے شاگرد ہیں. اور اس ادارے کا نام ہے جامعہ عثمانیہ. وہ آج بھی دیوبندی مکتبہ فکر ہے. خواجہ صاحب کے دربار پر ہمیشہ اہل حق موجود رہے. اور اولیاء سے اور ان کے قبور سے نفرت مت کرو, محبت کرو. کبھی کبھی جمعے کی فجر کے فوراً بعد جاؤ, عبداللہ شاہ غازی نفس زکیہ امام مالک کے استاذ کو سلام کرو, دعا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی حافظ الحدیث بنا. تم کس چکر میں پڑے, کن خیالات میں ڈوبے ہو؟
مالک جب ان کا ذکر کرتے تھے آنسو سے روتے تھے اور کہتے حفظ تو آن ہو 30 فلمیں، میں نے حضرت سے 90 حدیث 100 میں یاد کیے. وَكَانَ مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الْمَدِینَہ. بنو امیہ ظالم چھوڑتے نہیں تھے، تو حضرت تشریف لائے گھوڑوں کے تاجر کے نام پر. کم وقت یہاں بھی پہنچ گئے اور قتل کیا پہاڑی کے اوپر. استاد بنوری کہتے تھے عجیب جگہ بیٹھے ہوئے، بہت سارے آفات اور بلائے اللہ آپ کی وجہ سے کراچی سے ٹال رہا. اسکن احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. رواہ البخاری و مسلم. صاف روایت تائید میں موجود ہے. کبھی موقع ملے تو داتا گنج بخش کو بھی سلام کرنے لاہور جاؤ، خاص اس ارادے سے سفر کرو. اور لاہور جب پہنچے تو جہاں اترو وہاں 2 رکعت پڑھو، پھر آگے جاؤ پھر 2 رکعت پڑھو، پھر آگے جاؤ. حضرت کو بخشو. وہی مردہ دعا تو محتاج دے قبر میں پخوالی کے لیے. مردہ دعا کا محتاج ہے. وہ زمانے کا نبی و ولی کیوں نہ ہو، دعا کی ضرورت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بدعتی ان سے مانگتا ہے، تم ان کے لیے مانگو. یہ فرق. معین الدین چشتی کہتے ہیں میں نے پوری دنیا چھان ماری، میں جو ڈھونڈ رہا تھا نہیں مل رہا تھا. کعبہ میں خواب دیکھا. اور حضرت کہتے ہیں او باولے، او چشکے پاگل، اتھیا یہی آپ سب کچھ مل جائے. کہ میں حیران رہ گیا. آیا 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 لاہور پہنچا. وہ پہلے ہے نا، وہ 400 میں. معین الدین 6ٹھی صدی میں، 200 سال بعد ہے. معین الدین چشتی اور شیخ عبد القادر ہم اثر ہے. دونوں کی ملاقات کعبہ میں ہوئی. ہمارے جب 40 دن پورے ہو گئے، پڑک پڑک روشنی شروع ہو گئی. میں حیران ہوا. کہا مجھے کہا منہ بند کرو، منہ بند کرو، منہ بند کرو، پردہ کرو. کہا سال پورا ہو گیا. کہا میں جو کچھ مانگتا تھا بکمال مل گیا. کیا مانگ رہے؟ کہا میں نے 2 سال شکریہ میں گزارے. کہا چلو راجواڑے، ادے پور راجواڑا، اتھے جا، اتھے بیٹھ، اللہ کے مخلوق کو توحید پڑھاؤ. توحید کے ستون ہے، دریا ہے، چشمہائے موجزن ہے توحید. اور جب جانے لگے تو اسی کمرے کے اوپر لکھا گنج بخش، فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. مولانا کا لکھا ہوا ہے، معین الدین چشتی کا. ان کو تو خزانے مل گئے. شیخ عبد القادر جیلانی 2 سفر کرتے تھے، ایک حرمین کا اور ایک گیلان کا. گیلان ان کا آبائی وطن تھا، کبھی کبھی رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے. ایک دفعہ بغیر اعلان کے اعلان کیا کہ ایک سفر درپیش ہے، ریڈی ہو جاؤ. خلفاء اور شیوخ اور صوفیاء سب تیار ہو گئے، روانہ ہو گئے. جاتے 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 لاہور پہنچے. لاہور اترے اور وہاں نہر پر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، کافی دیر تک نوافل پڑھے، حضرت کو بخشے، اجازت طلب کی. اجازت مل گئی کہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کیسے لوگ تھے، ایک علیحدہ کائنات تھی. تشریف لے گئے. چند دن رہے، بعض کہتے 40 دن رہے. حضرت صاحب نے کہا کہ آپ جائیں اور بغداد محتاج ہے آپ کا، وہاں بیٹھ کر کے فیض پھیلائے. بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ عجب جوان لیٹا ہوا ہے. سلطنت قائم دائم ہے، مجال نہیں کوئی چیز مزمحل ہو جائے. ہم مسافر اور فقیروں کو بہت رحم کیا. ہمارے سفر کی قدر کی بہت، اور اجازت دے دی کہ آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھے. اللہ کے خلائق آئیں گے اور آپ سے استفادہ کریں. یہ ایک علیحدہ کائنات ہے. تفصیلات کے لیے معین الہند دے کے، معین چشتی کی کتاب پر لکھی گئی معین الہند دے کے، لمحات خواجہ دے کے. تم دیکھتے کیا؟ روٹی سالن اور بیت الخلا، نان بخر اور گھڑس بزر. یہ کون دیکھے گا یہ کتابیں؟
تو کہتا ہے اچھا جی ایسا ہوا, اچھا جی. میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا یہ صحیح نہیں. وہ کیا جانے دل کا اندھا, وہ اندھا ٹٹو, ظاہر پرست, اس کو باطنی علوم انوار و عنایات سے اندھا ہے وہ. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, ان کے وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو روشن ہوتے ہیں, وہ کچھ پتہ نہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جتنے اولیاء کا تذکرہ ہوا سب حفاظ حدیث ہے, سب حافظ الحدیث ہے. کتنے علماء پاکستان بھر میں کوئی عالم آپ کو معلوم نہیں جس کو 100 حدیثیں یاد ہو, ایک بھی معلوم نہیں. اور ان کو تمام بخاری و مسلم صحیحین یاد ہوتی تھی, کسی کو صرف بخاری یاد ہوتی تھی. خواجہ نظام الدین کے خانقاہ میں بخاری شریف اور قرآن مجید, ان کے شیخ کے ہاں مسلم بھی ساتھ ہوتی تھی. پیرانی طریقت کو میں کہتا ہوں تم بھی ذرا صراط مستقیم پر چل پڑو, راستہ صحیح پکڑو نا, آدھا آدھا کام کرتے ہو. باب من ہو آخر. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض. فرمایا کہ جنگلوں میں پانی ہوتا ہے. وما ينوبه من السباع والدواب, نہ بینوب مانا باری باری آنا, باری باری آنا, نہ بینوب مانا باری باری آنا. باری باری آتے ہیں وہاں سبا درندے والدواب جانور. قال اذا كان الماء قلتين, جب پانی 2 قلے ہو, لم يحمل الخبث, تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا, خباثت نہیں اٹھاتے, نجس نہیں ہوتا. قال محمد بن اسحاق القلہ ہی الجرار والقلۃ التي يستقى فيها, اور وہ مٹکا جس سے پانی پیا جاتا ہو. یہ ٹھیک ہے, لیکن بعض جگہ مٹکے چھوٹے, بعض جگہ مٹکے اوسط ہے, بعض جگہ مٹکے بہت بڑے, بہت بڑے. 500 من چاول ہو, 1000 من چاول. ہاں وہ چھوٹے دیگ کو کہتے دیگ خرد, اور بربادشاہ والے دیگ کو کہتے دیگ کلاں, بڑا دیگ. جی ہو گیا. قال ابو عیسیٰ وقول الشافعی واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه او لونه, وقال يكون نحو من 5 قراب. وبهذا القدر نكتفي اليوم لأن الرجل مريض أو تعبان لا يستطيع أن يأتي بالدرس أزيد منه. بیمار آدمی ہے, اتنا بہت ہے, بے آرامی سی رہی ہے تو اب زیادہ نہیں پڑھا سکتا. اتنا پڑھایا کہ غیر حاضری نہ ہو, اور انشاءاللہ جب تولو گے تو 6.5 پلہ باری ہوگا. سبق کا نچوڑو اترو. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. جتنے اکابر اولیاء, سلاطین الاولیاء, صلحاء امت, حفاظ حدیث, محدثین, فقہاء, شراح, اساتذہ, مشائخ کا تذکرہ خیر ہوا, اللہ ان کی قبر, ارواح, اجساد منور معطر فرمائے. ان کا کامل فیضان ہم عاجز اور مساکین کو بھی نصیب فرمائے. اور کچھ مہمان آئے ہیں, وہ بھی شریک درس ہے, بہت ہی لمبا سفر اور لمبے راستے سے گزر کے عشق و محبت دین میں آئے. اللہ ان کو بھی بارآور فرمائے, ان کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے, مشکلات حل فرمائے, پریشانی رفع دفع فرمائے. شہر اور ملک میں اللہ امن و امان قائم کرے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. افواج پاکستان, حکومت پاکستان, سرحدات پاکستان, ایک ایک بندے بشر, ایک ایک باسی اور مکین کی حق تعالی حفاظت کاملہ فرمائے. صلی اللہ